یہ بتائیے گا کہ شام میں ظلم و ستم جو جاری ہے 7 سالوں سے اور حالیہ جو 1.5 ہفتے سے جاری ہے غوطہ کے اندر، اس پر امت مسلمہ تو خاموش ہے ہی ہے، بحیثیت امت مسلمہ کوئی کچھ نہیں کر سکا ابھی تک، انسانیت کے علم بردار بھی خاموش ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ روس نے ابھی حال ہی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے تیار کردہ 200 مہلک ہتھیاروں کا بطور آزمائش استعمال شام بالخصوص غوطہ پر کیا ہے جی۔ اور روسی آج بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تیار کردہ مہلک ہتھیار تباہی پھیلانے میں اتنے کامیاب ثابت ہوئے ہیں کہ اب پوری دنیا سے ان ہتھیاروں کی مانگ کی جا رہی ہے اور ہمیں ان مہلک ہتھیاروں کی خریداری کے سودے مل رہے ہیں۔ یہ چہرہ ہے عالمی طاقتوں کا، گویا غاصب اسدی حکمران کی خیرمانیوں اور اس کی شہر پر ظالم روسی طیاروں نے سرزمین شام کو ظلم کا، جبر اور تشدد و بربریت کا تھیٹر بنا رکھا ہے اور غوطہ کو اپنے مہلک ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ غوطہ کی سڑکوں اور شاہراہوں پر بچوں کا ارزاں خون بہہ رہا ہے اور غوطہ کی گلیوں اور گھروں کے آنگنوں میں عفت مآب معصوم مسلم ماؤں بہنوں کا خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ غوطہ میں پناہ لینے والی آج ہماری مسلمان بہنیں اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ پہاڑی غاروں اور سرنگوں میں پناہ لے کر مسلمانوں کو دہائی دیتی نظر آتی ہیں، ہونا لا دوا لا شرب لا عقل لا مویا، یہاں پانی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس مظلومانہ دہائی کا جواب آج دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں پر قرض ہے، اور یاد رکھیے ایک تو پہلے سے کئی عشروں سے ایک سرکش ظالم حاکم شامی عوام پر عذاب بن کر مسلط ہے، اور اس جابر ملٹری ڈکٹیٹر کی حالت یہ ہے کہ اس کی خونی پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس نے ملک کے واضح اکثریتی مکتب فکر کے عوام میں سے لاکھوں کو نہ صرف ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ اس کی انا نے ہنستے بستے علاقوں کو اجاڑ کر ویران خانے میں تبدیل کر دیا ہے، اور پھر اوپر سے روس جیسی کئی بیرونی غاصب قوتوں نے پورے ٹاؤن اور محلے منہدم کر دیے ہیں۔ ظالم درندوں نے بمبارڈمنٹ کر کے وہاں کے عوام پر عمارتوں کی چھتیں تک گرا دی ہیں، بچوں پر اسکولوں کی بلڈنگیں گرا دی ہیں۔ خدا کی قسم کوئی کچرا کنڈی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو ان ظالموں نے آباد علاقوں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اس بھیانک اور اندوناک صورتحال میں تمام امہ عالم اسلام بالخصوص اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا یہ کلیدی اور بنیادی ایمرجنسی اور ہنگامی طور پر فرض بنتا ہے کہ خدا را اس انسانی المیہ کو رکوائیں، اور اس میں عرب حکمرانوں کا خصوصی طور پر کردار ہے، ورنہ ویل للعرب من شر قد اقترب کو یاد رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، شام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شامی خانہ جنگی ہے یا ارد گرد جو آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے ملکوں میں، کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ خود ابن ماجہ کے اندر مشہور حدیث ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں کی زبان زد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی فضائل کی اور شام کی عظمت کی، تو کہاں تک بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اور عام طور پر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اس آیت کو تو یاد رکھتے ہیں کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد علاقے بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقے کو برکت خصوصی دی ہے۔ یہ آیت تو یاد ہے، لیکن صرف یہاں پر مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہے۔ آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 کے اندر دیکھیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَوَّبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہاں پر بھی بارکنا فیہا کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بھیجا جس کو عالمین کے لیے ہم نے برکت کا مرکز بنایا۔ اور اسی طرح سے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر کیا ہے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم
وہاں ارض مقدس قرار دیے ہیں بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے فلسطین اور شام کے ایریا کو. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، بخاری کے اندر کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک سرزمین قرار دیا. ترمذی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شام کے لیے سعادت اور خوشحالی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلاتے ہیں. اور ابو داؤد کے اندر تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی مشہور حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وہ مکالمہ بڑا پیار بھرا مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چلتا ہے. اس میں وہ ایک بہت پیاری سی مبارک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اگر مجھے پتا ہو کہ یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے عرصے تک کہاں پر رہیں گے تو میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا اور کسی اور جگہ پر نہیں جاؤں گا، لیکن پھر اس کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف جاؤ. راوی خود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کہا تو وہ صحابی خود سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ شاید شام میں جانا مجھے پسند نہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شام کے بارے میں فرمایا میری زمینوں میں سے یہ وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں اور عبادت گزاروں کو داخل فرماتا ہوں. یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. بالکل. میں نے اب آپ کو ترمذی کے اندر روایت، بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، گویا سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت ہے. پھر اگر آپ اٹھائیں بے شمار احادیث، مسند الشامیین احادیث کا مستقل ایک ذخیرہ ہے. تاریخ مدینہ دمشق درجنوں جلدوں پر مشتمل کتاب، باب ما جاء فی اہل الشام، ہر دوسری تیسری حدیث کی کتاب کے اندر شام کے فضائل و مناقب پر پورے چیپٹر، فصلیں اور ابواب قائم ہیں. تو شام تو خیر کا دار و مدار، مرکز اور منبع ہے. تو اس مرکز کے لیے دنیا میں خیر نہیں. مفتی صاحب اس مرکز کے لیے اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس مقدس سرزمین کے لیے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بہت ویری گڈ کوشچن. اب میں اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ اسے خودارہ، مذہبی یا فرقہ وارانہ یا کوئی مسلکی مسئلہ نہیں، سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اسے انسانی مسئلہ بنایا جائے. یہ انسانی مسئلہ ہے. آپ سے میرا سوال، بچوں کو، عورتوں کو مارنا، آبادیوں پر بمباری کرنا، محلوں اور علاقوں کو تہہ تہہ کر دینا، یہ تو قبائلی حرکت ہے، بین الاقوامی جاہلیت پر مشتمل حرکت ہے، وحشیانہ حرکت ہے اور وحشیانہ جنگی جرم ہے. اس سے بڑا آپ مجھے بتائیے جنگی جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلا کرنے کا کام یہ کہ اسے انسانی مسئلہ بنایا جائے. دوسرے نمبر پر پورے ممالک اسلامیہ میں بالخصوص اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر بھی عوامی سطح پہ پریشر ڈیولپ کیا جائے. اب ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جناب شور مچانے یا پریشر ڈیولپ کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی تازہ مثال برما اور بنگلہ دیش کی ہے. بنگلہ دیش اپنی سرحدیں نہیں کھول رہا تھا، عوامی سطح پر پریشر ڈیولپ ہوا ہے، لوگ سڑکوں پر آئے، پوری دنیا کے اندر آئے، بنگلہ دیش نے اپنی سرحدیں کھولی ہیں. پھر دن میں آ سکتے ہیں، برمی بیچارے رات کو نہیں آ سکتے. پھر پریشر ڈیولپ ہوا، نتیجتاً انہوں نے ساری سرحدیں کھولی ہیں. آج وہ برمی بہرحال جان بچا کر بنگلہ دیش کے اندر تو آئے ہیں. کس وجہ سے آئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف پریشر ڈیولپ ہونے سے ہوا ہے. ایک تیسرے نمبر پر کام امت کا جو اشرافیہ طبقہ ہے اور اثر و رسوخ والا طبقہ ہے، وہ تمام اسلامی ملکوں میں مقامی متعلقہ روسی اور شامی سفارت خانوں سے نہ صرف ملاقاتیں کریں بلکہ اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں. عرب ملکوں کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا میں یہ کام کیا جائے. اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ انسانی مسئلہ بنایا جائے، لہذا امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک تمام مسلم اور غیر مسلم ملکوں میں انسانیت کے نام پہ ان عورتوں، ان ماؤں، ان بہنوں اور ان معصوم بچوں کی مدد کی جائے اور ان کی آواز اٹھائی جائے، ساتھ ساتھ مالی مدد کی جائے. اور یاد رکھے ہر مسلمان، شام کے مسئلے کو اٹھانا، اس میں امن قائم کروانا اشرافیہ کا بھی اور عوام کا بھی اس وقت پہلا بنیادی فریضہ ہے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.